ویلکم بیک ان فوکس ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مزمل سہروردی صاحب، جن سے گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے، جس میں دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے بھی رہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس مزمل. کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہم بھی آپ نے فالو کی، اندر کی خبریں بھی آپ کو سب پتہ ہیں. کس کی حکومت بنتا دیکھ رہے ہیں؟ ٹو ہارڈ ٹو سے مخلوط حکومت ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کوئی ایک سیاسی جماعت شاید سادہ اکثریت نہ حاصل کر سکے. سپلٹ مینڈیٹ آنے کی توقع ہے، اور پھر جوڑ توڑ آزاد کا، دو بڑی جماعتوں کا اور جماعتوں کا آپس میں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات رہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس دفعہ چھیننے نہیں دیں گے، ان کی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ نشستیں چھینی گئی تھیں، تو اس کے بدلے پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی کوئی قربانی چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی دھاندلی کا چانس ہے. لیکن دونوں اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، دونوں گورنمنٹ میں سٹیک ہولڈرز ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز میں کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دھاندلی کا چانس ہے. میں نہیں سمجھتا. بلاول صاحب کا الیکشن ریٹورک تو ہو سکتا ہے، لیکن ان دو جماعتوں کے درمیان تو کم از کم الیکشن فیئر ہونا چاہیے. اچھا، سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنے، جو کہ وہ انتخابی مہم میں بھی کہتے آئے. اسی طرح آزاد کشمیر میں بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اس کے ایوز شاید دی ادر تھنگز، جو کہ 18ویں ترمیم ہے، NFC ریویو ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں جس پر ان کا ایک واضح موقف ہے، اس کے ایوز وہ ان پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. کیا ایسا ہے مزمل؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کو یاد ہے کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد آ رہی تھی جب یہ فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے؟ تو اسی وقت 27ویں ترمیم بھی آ رہی تھی. پھر عدم اعتماد روک دی گئی، پہلے 27ویں ترمیم آئی اور عدم اعتماد بعد میں آئی تھی. مثلا پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی حکومت 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد دی گئی تھی. لہذا اگر تو کوئی 28ویں ترمیم آن دا کارڈز ہوتی اور پیپلز پارٹی اس کو وہ حکومت جو ہے کسی مشروط طور پہ دی ہونی، تو پھر پہلے 28ویں ترمیم پاس ہوتی، بعد میں گلگت کے الیکشن ہوتے، جیسا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے عدم اعتماد میں دیکھا. مجھے ابھی نہیں لگتا کہ 28ویں ترمیم آن دا کارڈز ہے، اور ان دو الیکشنز کا 28ویں ترمیم سے کوئی تعلق ہے. اچھا، اگر 28ویں ترمیم نہیں بھی آتی، لیکن کچھ معاملات ہیں وفاق کے، کیونکہ اینیول بجٹ بھی آنے والا ہے، پیپلز پارٹی کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو کہ وہ برملا کہتی بھی ہے کہ ابھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ طے نہیں ہوئے، وہ کمیٹی بھی تشکیل ہو گئی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے جو وفاق کو پیسوں کی ضرورت ہے فار دیئر ایکسپینڈیچر دیگر امور کے لیے، ان پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کر لیا جائے، اور پھر معاملہ ضروری نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، صوبوں نے سرپلس بجٹ دینا ہے. وفاق کو $2 ٹریلین روپیز چاہیے، تبھی وفاق چل سکتا ہے. اور اس کے لیے صوبوں نے سرپلس دینا ہے تو IMF کی شرط ہے. اگر صوبے سرپلس نہیں دیں گے تو IMF کا جو پروگرام ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو اس نظام کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 55% شیئر ہولڈر ہے. آپ دیکھیں، صدارت ان کے پاس ہے، سینٹ ان کے پاس ہے، 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، وفاق میں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن باقی بھی تو ان کے پاس کافی کچھ ہے. لہذا کیا وہ اس سارے نظام کو یا IMF کے پروگرام کو ڈی ریل کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ IMF کے پروگرام کو ڈی ریل کر دیں گے اس وقت. آپ یہ توقع PTI سے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیپلز پارٹی سے نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ یہ ہر بجٹ پہ ہم پچھلے 3 بجٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی PSDP پہ اور باقی چیزوں پر وفاقی بجٹ کے موقع پر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتی ہے، اور کچھ لین دین ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بجٹ پر بھی ان کی اپنی ایک وش لسٹ موجود ہے جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے آگے رکھی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اس وش لسٹ کے مطابق ان کو جس حد تک اکوموڈیٹ کر سکے گی کر لے گی. پھر اگر معاملات پھنس گئے، تو جب 2 فریقین کے درمیان معاملات پھنس جائیں تو ایک ہائیبرڈ نظام میں امپائر کی پوزیشن بہت اہم ہوتی ہے، اور پھر آخری فیصلہ امپائر کا ہوتا ہے.
تو یہ جو جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں شہباز شریف صاحب اس مرتبہ سے نہیں پچھلی بار سے یہ کہتے آئے ہیں کہ صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی رہنمائیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ تمام جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، دین وائی شوڈ دا فیڈرل گورنمنٹ آلویز فنڈ اٹ؟ اور اس مرتبہ جو ڈیمانڈ ہے بسپ کی وہ بھی زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی ذکر ہوا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تک کہا کہ 18ویں ترمیم کا جو تحفظ فراہم نہیں کر سکے، جو این ایف سی کو تحفظ نہیں دے سک رہے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو کیا تحفظ دیں گے؟ دیکھیں، جو 18ویں ترمیم ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی رائے اور پیپلز پارٹی کی رائے مختلف ہے. مسلم لیگ نون موجودہ این ایف سی کے فارمولے کو ری وزٹ کرنے کے حق میں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون وفاق کو مزید مالی اختیارات دینے کے حق میں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک جو ہے وفاق کی جو بینکرپسی ہے اس کا حال سمجھتی ہے کہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ مالی اختیارات چلے گئے ہیں، واپس وفاق کو دینے چاہیے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے نہیں دینے چاہیے. تو یہ ایک جو آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان وہ موجود ہے، اور دونوں اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ابھی تک دونوں پر اس کے حوالے سے کوئی بھی اتفاق رائے نہیں ہوا. ابھی این ایف سی پر یا نئے صوبے بنانے پر یا صوبوں سے کچھ مالی اختیارات لے کر مرکز کو دینے پر نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. لہذا موجودہ بجٹ تو 18ویں ترمیم کے مطابق ہی بنایا جائے گا میری رائے میں. اس کے مطابق بنایا جائے گا. جب تک کہ 28ویں ترمیم پاس نہیں ہوتی، کوئی نیا فارمولہ نہیں بنتا، تب تک بجٹ پرانے فارمولے کے تحت ہی بنے گا. باقی سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں، لیکن یہ جو دو جماعتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے ان اہم امور پر، تو آپ نے ذکر کیا کہ ہائبرڈ نظام میں ایک امپائر ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ جو ہے وہ دونوں کا بیچ بچاؤ بھی کراتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے. اس کی کوئی رائے موجود ہے ان تمام اہم امور پر یا وہ نیوٹرل ہیں؟ نہیں، ان کی رائے ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے بہت سارے سورسز سے اور ان کے حامیوں سے نظر آتی ہے کہ وہ مضبوط وفاق کے حامی ہیں. وہ مالی خود مختاری وفاق کو زیادہ دینا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر کبھی جنگ لگ جائے تو وفاق کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ جنگ لڑی جائے فوری طور پہ، کیونکہ 57% صوبوں کو دے دیا جاتا ہے اور وفاق روکنے کا حق ہی نہیں رکھتا. وفاق تو ہر وقت قرضوں سے چل رہا ہوتا ہے. وفاق صوبوں کا محتاج ہے. اس طرح اب فوج جو ہے کسی جنگی صورتحال میں صوبوں سے جا کر تو پیسے نہیں لے سکتی ہے. اور بھی چیزوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں ایک مضبوط وفاق کی بہت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے فوج کا تو براہ راست تعلق صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. میرے خیال میں فوج کی رائے یا اسٹیبلشمنٹ کی رائے اس حوالے سے ہمارے سامنے مختلف فورم سے موجود ہے. لیکن چونکہ ابھی سیاسی اتفاق رائے موجود نہیں ہے، ابھی سیاسی اتفاق رائے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں اس نظام کو بھی اس 28ویں ترمیم کے لیے ڈی ریل کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا ضرور ذکر کر لیتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ان کی یہ شکایت رہی کہ ان کو اس طرح سے اجازت نہیں دی گئی، وہی الیکشن سمپل نہیں تھا اور پھر وہی آزاد امیدوار تھے. تو کیا مزمل یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ول ناٹ بی اے پارٹ آف دا سسٹم؟ کوئی بھی انتخابی عمل ہو کہیں بھی ہو ان کو نہیں وہ جگہ دینی ہے. اب دیکھیں، ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا ایک ایشو چل رہا ہے، وہ کرا لیں اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز اپنے آئین کے مطابق. لیکن ان کا اپنا ایک آئین موجود ہے اور اس کے تحت انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانی ہے. ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ان کی پارٹی کے لوگ ہی چیلنج کرتے ہیں، جس پر فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ تک. اب تو سپریم کورٹ تک وہ بحث چلی گئی نا، اور پھر 2024 میں سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آ گیا. وہ فیصلہ پہ الیکشن کمیشن نے دیا، وہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا، اب وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی دے دیا ہے، اور تینوں جگہ سے وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کا مسئلہ حل نہیں کرتی تب تک ان کے سمبل اور پارٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ اس کو فی الحال ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں.
اور ان کی طرف سے کوئی ایسی سیریس کوشش ہمارے سامنے نہیں آئی کہ وہ نئے انٹرا پارٹی فیئر کرا رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے اب نئے انٹرا پارٹی کرا کے پارٹی کو رجسٹر کرا رہے ہیں. صحیح. ابھی ایسا کوئی کام نہیں. دیکھیں نا, آپ کے پچھلے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اس کے بعد آپ کو نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے. کیوں نہیں کراتی پی ٹی آئی نئے انٹرا پارٹی الیکشن؟ آپ اور ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کو ایک مظلوم فریق کے طور پہ پیش کرتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے 3 عدالتوں نے ان کے خلاف, ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ کیا. پشاور ہائی کورٹ نے بھی کیا, الیکشن کمیشن نے بھی کیا, اور سپریم کورٹ نے بھی کیا. ٹھیک. اور ایک سیاسی جماعت کو 3 فیصلے جب اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف آ جائیں تو اس کو نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دینے چاہیے. کیوں نہیں کراتے؟ پتہ نہیں کیوں تحریک انصاف کو اتنی تکنیکی مارے ماری جا رہی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو دوبارہ کرا لینے چاہیے تاکہ پھر یہ اس بحث سے وہ پھر نکل جائیں گے. بہت شکریہ مزمل پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے لیٹس سی کہ گلگت بلتستان انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ جیسے کہ احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ 12 بجے تک میکس, لیکن اس سے پہلے ہی آ جانے چاہیے کیونکہ رجسٹر ووٹرز کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, حلقے بھی صرف 24 ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.